اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعوم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا فروغ اعضاء کے نام سے چینل ہے، مرحوم ابراہیم رئیسی صاحب کے بارے میں ان کی بھی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی، جس میں کچھ ناسبیوں نے ابراہیم رئیسی کی ڈیتھ پر بہت زیادہ یہ ایک دوسرے کو مٹھائیاں وغیرہ کھلائی ہیں یا خوشی کا اظہار کیا یا جشن وغیرہ منایا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اس پر ہمارے بھائی نے اب عجیب و غریب قسم کے ریمارکس دیے، اور لٹرلی میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی عالم کی، کسی مولوی کی یا کسی بھی یہ پولیٹیکل پرسنالٹی کی ڈیتھ پہ اس طرح کے ریمارکس دینے چاہیے کہ وہ شرک کی حد کراس کر جائیں۔ تو خیر وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں وہ جو کلپ ہے ہمارے بھائی کا، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم انہی کے اکابرین سے پوچھیں گے کہ آیا ان کی بات کس میزان میں تولنی چاہیے۔ بسم اللہ۔ سید ابراہیم رئیسی عالم اسلام کے وہ واحد نڈر بہادر لیڈر تھے کہ جب دیگر عالم اسلام کے نام نہاد اسلامی ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، مظلوم مسلمانوں کا جب خون بہایا جا رہا تھا، سب لوگ چپ تھے، خاموش تماشائی تھے اور لیٹے ہوئے تھے اسرائیل کے آگے، تو انہوں نے عملی میدان میں آتے ہوئے وہ کام کیا جو تاریخ میں کوئی نہ کر سکا، اور 200 سے زائد میل داغے صہیونی ریاست پر۔ اور جب ایک بدبخت نے سویڈن میں قرآن کی توہین کی، یہ عظیم سید تھا کہ جس نے یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس میں قرآن کو اپنے ہاتھ میں بلند کیا اور کمال خطاب کیا وہاں پر قرآن کی عظمت پر، اور پھر قرآن کو چوما اپنی آنکھوں سے لگایا۔ تو اگر ایسے عظیم لیڈر کی شہادت پر تم لوگ خوش ہو رہے ہو تو سمجھ لو تم لوگ قرآن کے مخالف ہو، تم لوگ اسلام کے مخالف ہو، تم لوگ قرآن کے مخالف ہو، تم لوگ اسلام کے مخالف ہو، تم لوگ قرآن کے مخالف ہو، تم لوگ اسلام کے مخالف ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ بھائی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ میرے بھائی خدا کا خوف کریں، ٹھیک ہے؟ ابراہیم رئیسی صاحب نے وہ میزائلز وغیرہ پھینکے تھے اسرائیل کے اوپر یا واٹ ایور، خدا کے بندے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ابراہیم رئیسی کی اگر کوئی فار ایگزامپل اس کے عقائد کا حامل نہیں ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ یہ اصول تفسیر میں کہاں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کی ڈیتھ ہو جائے یا پھر کوئی عالم مر جائے تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں جو اس کو نہیں مانتا وہ قرآن کا مخالف ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ فقط اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا اختیار ہے، اور یہ ان کا ٹائٹل ہے، کیونکہ قرآن حیدر کرار کے ساتھ ہے، حیدر کرار قرآن کے ساتھ ہیں۔ یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درش شیعہ سنی کتب یہ فریقین نے تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ابراہیم رئیسی صاحب کی اگر کوئی عقیدے کی حمایت نہیں کرتا یا پھر ان کے مرنے پر اسے دکھ نہیں ہے تو وہ قرآن کا مخالف ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ تو تقریباً پھر کئی شیعوں کو اس معاملے میں قرآن کا مخالف ٹھہرائیں گے، کیونکہ یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ مکتبہ اہل بیت میں صرف اصولی لوگ نہیں آتے، اخباری بھی ہیں، بلکہ اصولی تو نام نہاد شیعہ ہیں۔ الغرض، تو سامعین گرامی قدر، یہ بھائی نے جو بات کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل چیز کو اٹھا کے دین کے اندر امپلیمنٹ کرنا یہ ویسے ہی کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، اور اس پر حافظ بشیر صاحب نے اپنی کتاب شاعر حسینی میں بالکل واضح صفحہ نمبر 105 پر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ نوحے میں مختلف مراجع اعظام کے اسماء کا ذکر کیا جاتا ہے یا علماء میں سے کسی ایک کی قیادت اور اس کے تجدید وفا کو بھی نوحے میں شامل کر لیا جاتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب: واجب ہے کہ ماتمی جلوس اور مجالس اعضاء کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا جائے جن کا سوال میں ذکر ہوا ہے، اور عزاداری کو خالص حسینی عزاداری بنایا جائے، اور سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے وسیلہ نہ بنایا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں واجب ہے اس طرح کے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حافظ بشیر صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز کو رد کیا اپنی کتاب میں۔ یہ آپ کے آیت اللہ بشیر نجوی صاحب فرما رہے ہیں واضح طور پہ واجب ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، مولا حسین کو اور ان کے مکتب کو، ان کی عزاداری کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے مستعمل نہ رکھا جائے۔
یہ بات تو یہاں بالکل واضح ہے. خیر سامعین گرامی قدر، اب کوئی اگر یو این او میں جا کے قرآن کا مقدمہ پیش کرتا ہے یا پھر کوئی ایسی بات کرتا ہے، ڈیفینیٹلی جب قرآن کی گستاخی ہوئی تھی الحمدللہ ہمارے یہاں سے بھی ویڈیو گئی تھی، جو سویڈن میں ایک بدبخت خبیث کافر نے قرآن کی گستاخی کی تھی، اسے سر عام جلایا تھا، تو الحمدللہ ہم نے باقاعدہ کرسچنس کی بکس سے ریفرنسز اسے پیسٹ اپ کیے تھے اس ویڈیو میں، اور اس کے سامنے اسے منہ پہ دے مارے تھے، جس میں تفصیل کے ساتھ قرآن کی حقانیت پر یہ مارٹن لینکس نے، لیزلی ہیزلٹن نے اور دیگر محققین نے جو کام کیا الحمدللہ، کیونکہ ہمارے یہاں علم مناظرہ کے قوانین کو کبھی بھی برطرف نہیں کیا جاتا. الغرض تو اب یہ کہنا کہ جی ان کا جو مخالف ہے وہ قرآن کا مخالف ہے، یہ اندھی تقلید اور اس تعصبی ایمان کو قرآن باقاعدہ خود ایکسیپٹ نہیں کرتا، قرآن اس کی تردید کرتا ہے. اور بھائی بڑی معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ جن علماء کی یہ وکالت کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے، شاید آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، کیونکہ آپ کا ابھی یہ لیول نہیں ہے کہ آپ وہ یہ باتیں کر سکیں، کسی کو جواب دے سکیں. خدا را پہلے تحقیق کے میدان میں قدم رکھیں. یہ اس وقت آپ کے آیت اللہ خامنئی صاحب کی کتاب میرے پاس موجود ہے، ایمان، مطبوعہ دارالثقلین. اس میں پیج نمبر 79 پر تعصبی اور تقلیدی ایمان کے چیپٹر میں وہ واضح طور پر یہاں کہتے ہیں، لہٰذا قرآن کئی مقامات پر اندھی تقلیدی تعصبی ایمان کو غالباً اس قسم کے اعتقادات انسان کو سر کے بل زمین پر دے مارتے ہیں، ایسے ایمان کی سختی سے مذمت کرتا ہے. قرآن نے مذمت کی ہے اس طرح کے تقلیدی تعصبی ایمان کی، جس کو آپ فروغ دینا چاہ رہے ہیں. نام آپ کے چینل کا فروغ اعضاء ہے، لیکن اصلاً وہ آپ فروغ اصولیت آپ کے چینل کا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آج تک اخباری مکتب کی کوئی بھی چیز آپ نے یہاں پہ آن ایئر تو رکھی نہیں، نہ ہی آپ نے کبھی تقلید کے لحاظ سے کوئی تفصیلی کسی اخباری محقق کی ویڈیو چلائی ہے. پتہ تو چلے نا کہ دونوں طرف کے دلائل کیا ہیں، تاکہ یہ بات بالکل شیشے کی طرح واضح ہو جائے. الغرض آپ کے آیت اللہ خامنئی صاحب نے بھی اس تقلیدی اور تعصبی ایمان کو رد کیا ہے، جس کو آپ باقاعدہ اپنے چینل پر لا کر پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لذا سامعین گرامی قدر، یہ بھائی جو باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ اپنی باتوں کو اپنے ہی اکابر مجتہدین کی کتابوں کے میزان میں تول کے دیکھیں گے تو الحمدللہ ان باتوں کی سوائے تردید کے اور کچھ نہیں ملنے والا.